بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر اہمیت رکھتے ہیں اور تینوں مذہب والے مسجد اقصی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور والہانہ طور پر عقیدت رکھتے ہیں۔ عیسائی اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی یا اس کی آس پاس کی جگہ وہ ہے، یا بیت المقدس وہ شہر ہے یا وہ علاقہ ہے، فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں ایک جگہ ہے بیت اللحم، جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے اور پیدائش ہوئی ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کی وفات یہیں پر ہوئی ہے۔ اس لیے عیسائی بے انتہا محبت کرتے ہیں مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کی جگہوں سے۔ وہاں پر ایک پہاڑ بھی ہے جس کا نام صہیون ہے، اس سے بھی عیسائیوں کو بہت ہی محبت ہے اور عقیدت ہے۔ اسی بنیاد پر عیسائیوں کو صہیونی یا صہیونیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس لیے مسجد اقصی سے بہت ہی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے مکہ ہے، مدینہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ مسجد اقصی کی جگہ یہودیوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ وہی ان کے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہے، سب کچھ ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کو ڈھا کر منہدم کر کے بنائی گئی ہے، اس کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے، لہٰذا مسجد اقصی کو ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے اور اس کی تعمیر کی جائے۔ چونکہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، صرف انہی پر ایمان رکھتے ہیں، گرچہ کہ ایسا ایمان ناقابل اعتبار ہے۔ ایمان تو سب پر ہونا چاہیے، سب کتابوں پر، سب نبیوں پر، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس دن ہیکل سلیمانی تیار کیا جائے گا اور بنا دیا جائے گا مسجد اقصی کو ڈھا کر، نعوذ باللہ، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ناپاک ارادے کو ختم فرمائے اور کامیاب نہ فرمائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن ان کے لیے کامیابی کا ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہیں پر ان کا مسیحا آئے گا۔ مسیحا سے مراد ان کے نزدیک کانا دجال ہے۔ کانا دجال کو جو ہم دجال کہتے ہیں، وہ اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں کہ جس دن مسجد اقصی منہدم ہو جائے گی، ہیکل سلیمانی کو تیار کر لیا جائے گا اور مسیحا وہاں پر آ جائے گا، کانا دجال، تو اس کے ذریعے سے یہودیوں کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مسجد اقصی کی جگہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے آج وہ فلسطینیوں پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں، مختلف سازشیں کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ اور مسلمان بھی مسجد اقصی کو ان تینوں سے زیادہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جس پر اس سے پہلے کے بیانات پر تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ حضرات ان بیانوں کو سن سکتے ہیں اور تاریخی معلومات وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو وہ معلومات مل سکتی ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کے لیے فلسطین کی زمین سرزمین انبیاء ہے۔ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ وہاں پر کئی انبیاء کرام پیدا ہوئے اور وہاں کی گلی کوچوں میں چلے اور پھرے اور دعوت و تبلیغ کی، وہیں پر وہ ان کی مزاریں ہیں اور وہیں پر کئی انبیاء اکرام آرام فرما ہے، صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، کئی اولیاء اکرام کی قبریں ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے وہ سرزمین انبیاء ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان مسجد اقصی کو اپنے لیے قبلہ اول سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، مؤرخین و محدثین کے مطابق
3 سال آپ مسجد اقصی ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے۔ پھر جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تقریباً 16 یا 17 مہینے مدنی زندگی میں بھی آپ نے مسجد اقصی ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا، نمازیں ادا کی۔ بعد میں آپ کی آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، سورہ بقرہ میں خود موجود ہے کہ اب آپ اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا لیجئے، تو آپ نے اس وقت سے اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا لیا۔ اس لیے مسجد اقصی کو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کہا جاتا ہے، مسلمان اس کو اپنا قبلہ اول سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جس کو مسلمان اپنا قبلہ اول سمجھ رہے ہوں اس کے اوپر کیسے مصالحت کر سکتے ہیں، کیسے اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی وہ اہم جگہ ہے، مسلمان اس لیے بھی مسجد اقصی کو چاہتے ہیں دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے معراج کرائے گی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں 15 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر نکتے کی بات یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مسجد حرام ہی سے معراج کرا لیتے، عالم دنیا سے عالم بالا پر بلا لیتے، اور عرش اعظم پر عرش معلی پر بلا لیتے، اپنا دیدار کرواتے، اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی ایک بار نہیں 2 مرتبہ امامت فرمائی، ایک جس وقت آپ آسمانوں پر تشریف لے جا رہے تھے، اور دوسری مرتبہ جب آپ آسمانوں سے تشریف لائے تب بھی آپ نے امامت فرمائی۔ سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی ہے، اس لیے بھی بہت ہی اہم جگہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست مسجد حرام سے بلا سکتے تھے آسمانوں پر، مسجد اقصی آپ کو کیوں لے جایا گیا، امامت کیوں کرائی گئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو احساس دلانا تھا اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ مسجد اقصی تمہاری ہے، تم اسے قومی مسئلہ سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، اسے تم بھلا نہیں سکتے۔ وہ تمہارا قبلہ اول ہے، تمہارے نبیوں کی سرزمین ہے، تمہارے نبی کو وہیں سے معراج کرایا گیا ہے۔ اس لیے مسجد اقصی کی بازیابی، مسجد اقصی کی آبادی کی ذمہ داری ساری امت پر ہے، امت مسلمہ کے اوپر ہے، اور اس کو آزادی دلانا یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مسلمان اس سے یہودیوں سے زیادہ، عیسائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فلسطین کی سرزمین کو اور مسجد اقصی کے آس پاس کی جگہوں کو کئی آیتوں میں برکت والی جگہ کہا گیا ہے، وہاں کی روحانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے۔ اس لیے مسلمان اس جگہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں مسجد اقصی کی کئی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان میں اس کے سامنے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے سماعت فرمائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے کسی اور صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔